اور املا کے قاعدے جو ہے وہ انہوں نے ترتیب دیے تاکہ زبان کی اصلاح ہوتی رہے، یعنی اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کے بعد قدیم کتابوں کی اشاعت، یہ بھی ان کا ایک کارنامہ ہے۔ مختلف لوگوں کے گھروں میں جن کو پتہ چلتا تھا کہ کسی کے پاس کوئی پرانا نسخہ پڑا ہوا ہے یا کسی کتب خانے میں پڑا ہوا ہے، وہاں سے یہ خرید کر لے آتے تھے یا حاریہ تن لاتے تھے، اور اس کو پھر یہ جو بہت اپنے سبجیکٹ کے ادیب تھے، دانشور تھے، علماء تھے، ان سے مقدمات لکھوا کے ان کو یہ چھاپتے تھے۔ اور اس سلسلے میں دکنی ادب جو ہے وہ بہت زیادہ اس پلیٹ فارم سے شائع ہوا، اور وہیں سے پتہ چلا کہ یہ دکن میں بھی اتنا خزانہ پڑا ہوا ہے۔ یہ سب سے پہلے انجمن ہی اس کو لے کے آئی ہے۔ اس کے بعد شعراء کے تذکرے، آپ کو پتہ ہے کہ اردو تاریخ جو ہے نا وہ شعراء کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ وہ جو تنقید کا بھی اس سے آغاز آپ کر سکتے ہیں، تاریخ کا بھی آپ کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں شاعروں کے بارے میں جو معلومات ملتی تھی، جیسے ہم نکات الشعراء کے بارے میں جانتے ہیں جو میر نے شاعروں کا تذکرہ لکھا، تو ان کا بھی دوبارہ اشاعت میں ان کو ڈھونڈ کے لانا اور پھر ان کی اشاعت کو ممکن بنانا، یہ بھی ان کے فریضے میں شامل تھا۔ 1938 میں یہ دفتر جو ہے اورنگ آباد سے دلی میں منتقل ہو گیا، کیونکہ اورنگ آباد کافی دور تھا اور صدر مقام میں ظاہر ہے اس کی زیادہ پھلنے پھولنے کے امکانات ہمیشہ بڑے شہروں میں ہوتے ہیں۔ تو 1947 تک یہ وہاں پہ رہا، لیکن جو فسادات ہوئے اور 1947 کی جو اپریل تقسیم کے اعلان کے ساتھ ہی جب ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہوا، تو اس پر بھی حلہ بول دیا گیا، اور کمپنی جو ایک بیمہ کمپنی ہے اس کی عمارت پر قبضہ کر لیا ایک بیمہ کمپنی نے، اور جو کتب خانہ تھا وہ لوٹ لیا گیا اور جلا دیا گیا۔ اس کے علاوہ 1948 میں پھر یہ آ گئی کراچی، کیونکہ بہت کوشش کی مولوی عبدالحق نے کہ یہ فارسی رسم الخط اور ہندی رسم الخط دونوں میں یہ ہندوستانی کہلائے اور موجود رہے، لیکن باوجود کانگریس کا جو پالیسی تھی وہ شاید ان کو یہ وارا نہیں کھاتا تھا، چنانچہ انہوں نے رسم الخط کے اوپر وہ اڑ گئے، جس کی وجہ سے مولوی عبدالحق نے اس کا صدر دفتر جو ہے وہ جو بھی مال بچا کچا تھا اس کے ساتھ وہ کراچی میں منتقل ہو گئے۔ کراچی میں ظاہر ان کو بہت زیادہ مشکلات، ایک نیا ملک تھا، انفراسٹرکچر کوئی نہیں تھا، ہر ایک چیز نئی لانی تھی۔ پہلے صدر جو ہے وہ شیخ عبدالقادر اس کے ٹھہرے، اس کے بعد پھر ان کی وفات کے بعد بابا اردو جو ہے وہ اس کے صدر رہے، اس کے بعد وہ اپنی وفات تک جو ہے اس کے صدر رہے، پھر اختر حسین اس کے صدر رہے، اس کے بعد قدرت اللہ شہاب اس کے صدر رہے، پھر نور الحسن جعفری اس کے صدر رہے، اور آفتاب احمد خان اس کے صدر رہے۔ تو یوں جو صدور ہے وہ بدلتے رہے۔ سیکٹری جو ان کے ہیں جنہیں معتمد کہا گیا، ان میں محمود حسین، جمیل الدین علی اور معین الحق جیسے لوگ جو ہے اس کے ساتھ وابستہ رہے۔ پاکستان میں جب یہ آیا تو اس میں ظاہر علی گڑھ کی طرح مولوی عبدالحق کا بھی خواب تھا کہ یونیورسٹی بنے، لیکن اس سے پہلے ظاہر ایک کالج کا ہونا ضروری تھا، تو انہوں نے اردو کالج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جو کہ جس میں فنون، سائنس اور تجارت اور قانون کی تعلیم جو ہے وہ اردو زبان میں دی جاتی تھی، یعنی اس کا میڈیم جو ہے وہ اردو تھا۔ پھر اس کے بعد جب ان کے کچھ حالات بہتر ہوئے، کیونکہ قائد اعظم تو جلدی وفات پا گئے، پھر لیاقت علی خان اور بعد میں جو سردار عبدالرحمن منسٹر اور اس طرح کے جو لوگ تھے، انہوں نے ان کی اور حکومت کی معاونت سے اس کالج کی ایک زمین کا ٹکڑا خریدا گیا یونیورسٹی روڈ کراچی پہ گلشن اقبال میں 24 ایکڑ، اور وہاں پہ پھر اس کا سائنس کا حصہ یعنی سائنس کالج وہاں تعمیر کیا گیا، اور آرٹس کالج جو ہے وہ بدستور فیڈرل بی ایریا میں قائم رہا، اور اسی فیڈرل بی ایریا میں جو مولوی عبدالحق کی قبر بھی ہے۔ پھر یونیورسٹی 2002 میں یہ چارٹرڈ ہوئی، جب مشرف کی حکومت تھی تو اسلام آباد میں اس کا ایک کیمپس بنا۔ تو اس وقت اس کے 3 کیمپسز جو ہیں وہ گلشن اقبال کیمپس اور بابا اردو کیمپس، اور تیسرا جو ہے وہ اسلام آباد کیمپس کے طور پر
وفاقی اردو برائے فنون سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام سے کام کر رہی ہے، جس میں گو کہ ساری چیزیں تو اردو میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال اردو میں بھی ہیں، یہ آئین میں لکھا گیا تھا کہ انجینئرنگ کی تعلیم اور آئی ٹی کی بھی اردو میں دی جائے گی، لیکن ابھی تک وہ ایسا ہو نہیں سکا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ علمی اصطلاحات کی فرنگیں، یہ بھی انہوں نے جو کراچی میں منتقل ہوئی، یعنی اب اس کا نام ہے انجمن ترقی اردو پاکستان۔ تو یہاں پہ انہوں نے تجارت، صنعت و حرفت اور بینکنگ کی جو اصطلاحات تھیں، انگریزی میں تھیں یا دوسری زبانوں میں، اس کو اردو میں اس کے مترادفات دیے، اس کو بنایا۔ دیگر پاکستانی زبانیں اور انجمن کا جو تعلق ہے وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ انجمن صرف اردو کی ترویج چاہتی تھی اور باقی زبانیں جو ہے اس کا کوئی ان کو ایشو تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو پاکستان میں علاقائی زبانوں کی ترویج اور ترقی کے لیے بھی انجمن نے بھرپور تعاون کیا، اور کئی چیزیں جو ہیں وہ مقامی زبانوں سے اردو میں ترجمہ ہوئیں، اور اردو کے جو چیزیں ہیں وہ ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو مقامی زبانوں میں تراجم کروائیں۔ اس کے بعد جو ادارے تھے جس میں تعلیم تھا، تعلیمی بورڈز تھے، ریلوے تھا، ڈاک خانہ تھا، یا دوسرے کئی اور جو پرائیویٹ ادارے جیسے بینک کا میں نے نام لیا، ان کے جو مشکل الفاظ ہیں اور ان کی جو مترادفات ہیں اردو کی، وہ ان کے لیے وضع کی گئی، ان میں بھی انجمن نے اپنا کام جاری رکھا۔ باب اردو یادگاری لیکچر کا ایک اہتمام کیا گیا، ہر سال ایک لیکچر دیا جاتا تھا، اور اس میں کئی چند ایک لیکچرز کی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ محمد تقی میر یہ لیکچر دیا اس عنوان سے جمیل جالبی نے۔ اس کے علاوہ جمالیات اور اردو ادب، یہ ریاض الحسن نے اس پہ لیکچر دیا۔ ادب میں علامات ڈاکٹر تنویر احمد نے اس پہ لیکچر دیا۔ سر سید کا تعلیمی منصوبہ نور الحسن نقوی نے اس کے اوپر لیکچر دیا۔ جدید اردو شاعری عزیز حامد مدنی نے اس کے اوپر لیکچر دیا۔ جدید اردو تنقید ڈاکٹر وزیر آغا نے اس کے اوپر لیکچر دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک نشان سپاس بھی ایک انہوں نے کے نام سے ایک ایوارڈ کا اعلان کیا، جو بزرگ ادیبوں اور دانشوروں کو دیا جاتا ہے، ان کے اعتراف میں جلسے منعقد ہوتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ جن کو نشان سپاس ابھی تک مل چکا ہے ان میں احمد الدین قاسمی صاحب ہیں، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں، رضا ہمدانی ہیں، تابش دہلوی ہیں، اشرف سبوئی ہیں، ڈاکٹر فارغ بخاری ہیں۔ اس کے علاوہ علاقائی جو ہیں جیسے امیر حمزہ سلواری پشتو کے ہیں، اور اشرف شریف کنجائی پنجابی زبان کے ہیں، مرزا ادیب کو مل چکا ہے، اور حکیم سعید، ضمیر جعفری، ممتاز مفتی اور شان الحق حقی کے نامی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے ذمہ ہے انجمن ترقی اردو پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے طلباء کے لیے جو گولڈ میڈل کا بھی اہتمام اعلان کیا، اور اردو زبان میں یا اردو مضمون میں ایم اے اور ایم فل میں اول آنے والے طلباء کے لیے انہوں نے ایک یعنی اس کے لیے تمغے کا اعلان کیا، وہ بھی ہر سال دیا جاتا ہے۔ پاپولر انگریزی اردو ڈکشنری کے ساتھ میں ایڈیشن، اسٹوڈنٹس انگریزی ڈکشنری، اردو انگریزی ڈکشنری، پاکٹ انگریزی اردو ڈکشنری، اور اس طرح کی جو لغات ہیں وہ انہوں نے ترتیب دی ہے۔ اردو محاورے، اقوال، امثال وغیرہ کے عربی، فارسی، سندھی، پنجابی، پشتو اور کے مترادفات کے ساتھ انہوں نے شائع کی، اور علاقائی زبانوں کے تراجم انہوں نے کروائے۔ اشاعتی پروگرام بھی ان کا ہے انجمن کا، اس میں تنقید، تحقیق، ادب، تاریخ وغیرہ کی کتابیں انہوں نے شائع کی، ابھی بھی کرتے ہیں۔ رسائل و جرائد میں اردو سب سے پرانا ہے، آپ کو پتہ ہے اورنگ آباد سے 1921 میں یہ جاری ہوا، ابھی تک جاری ہے، یہ سہمائی ہے، اور یہ سے HEC کے سے اپرووڈ ہے یہ جرنل۔ اس کے علاوہ قومی زبان سہمائی، قومی زبان پہلے سہمائی تھا، بعد میں یہ ماہانہ ہو گئے، 1994 میں اس کا آغاز ہوا، اور ابھی تک یہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا کتب خانہ ہے، لائبریری ہے، اور جس میں کہ 62,000 کتابیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جو مخطوطے ہیں نادر اور نایاب، وہ انہوں نے امانتاً جو ہے وہ عجائب خانوں میں، عجائب گھروں میں رکھوائے ہوئے ہیں، کہ جب اپنی کوئی عمارت انجمن کی ایسی بن جائے گی جس میں چیزیں محفوظ رہ سکیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر منتقل ہو جائیں گی۔ تو انجمن ترقی اردو کا سفر بڑا طویل ہے،
اور وہ جو خواب دیکھا تھا مولوی عبدالحق نے، وہ ابھی تک گو کہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا کہ وہ یہ چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے ہندوستان چھوڑ دیا اور پاکستان کا انتخاب کیا، کہ شاید اس زبان کو وہ مقام و مرتبہ مل جائے جس کے وہ متمنی تھے اور جس کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی. تو وہ مقام اور مرتبہ تو اردو کو ابھی تک نہیں مل سکا، لیکن بہرحال انجمن نے اپنے تئیں اور اپنے جو ان کی بساط تھی اس کے مطابق جو ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا.